اللہ جب بھی کسی کو کچھ دینے کا ارادہ کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کے نفس میں گنجائش پیدا کرتا ہے۔ نفس کیونکہ تنگی میں مبتلا ہوتا ہے، اس لیے اس پر دباؤ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس میں وسعت اور گنجائش پیدا ہو سکے۔ یعنی ہر تکلیف کے پیچھے رب کی رحمت چھپی ہوتی ہے۔ تکلیف تو اللہ کی بندے سے محبت کی نشانی ہے۔ اگر یہ تکلیف اور پریشانی بری چیز ہوتی تو کبھی انبیاء پر نہ آتی۔ تم سمجھتے ہو کہ دنیا کی تمام تر تکلیفیں تمہارے نصیب میں لکھ دی گئی ہیں اور تم اپنی من پسند منزل نہ ملنے پر مایوس بھی ہو چکے ہو۔ کیا تمہیں اس کی نعمتیں نظر نہیں آتی؟ وہ چاہتا تو تمہیں اس دلدل میں گرنے دیتا جو تمہیں سونے کا کنواں لگ رہی ہے۔ وہ چاہتا تو تمہیں اس ذلت سے دوچار کرتا جو ہر حد سے گزر جانے والوں سے کرتا ہے۔ اس کا شکر ادا کرو، اس نے تمہیں ایک اور موقع دیا ہے۔ دیکھو، زندگی میں بہت بار ایسا لگتا ہے کہ ہم بہت کمزور ہیں، جیسے اب کسی چیز کا سامنا نہیں کر سکتے، مگر جب حادثات سامنے آتے ہیں تو ہم بھی بے خوف ہو کر ہر خوف سے لڑ جاتے ہیں۔ انسان ایسا ہی ہے، جن چیزوں کو سوچ نہیں سکتا ان کو بھی کر گزرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کوئی آزمائش دیتا ہے تو طاقت بھی دیتا ہے۔ اگر وہ مدد نہ کرتا تو کیا آج ہم میں سے کوئی زندہ ہوتا؟ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا درد نہیں سمجھ سکتا۔ لوگ ہمارا رونا ایک حد تک برداشت کرتے ہیں، پھر تنگ آ جاتے ہیں۔ لوگ ہمیں صرف نارمل دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ ہم کیا محسوس کر رہے ہیں، اس لیے لوگوں کو اپنی مشکلات بتانا سراسر بے وقوفی ہے۔ اپنی تمام تر مشکلات اپنے رب سے بیان کریں، وہ سنے گا بھی اور انہیں حل بھی کرے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں اللہ سے جوڑے رکھتی ہیں، کچھ خواہشات کی صورت میں، آزمائش اور صدمے میں، اور کچھ ایسی باتیں جو انسان کبھی نہیں بھول سکتا۔ غم کی شدت جتنی زیادہ ہوتی ہے اتنی جلدی ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ اگر ہماری ہر خواہش اسی وقت پوری ہو جائے اور کوئی غم نہ ہو تو اللہ کو کوئی کیسے یاد رکھے گا؟ اس کے قریب رہیں، سب قصے مکمل ہو جائیں گے۔